آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے دنیا پر غلبہ ہم کیسے پا سکتے ہیں، دنیا کے اوپر کیسے غالب آ سکتے ہیں، دنیا کے جو گناہ کام ہیں ان کے اوپر ہم کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کی رہنمائی میں رہتے ہیں، روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہیں، تو پھر ہی ہم گناہ جیسی بیماریوں جیسی اور شریر کی بری اسپرٹ کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 16 باب، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 33 ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے یہ کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آمین۔ آج جو خدا کے کلام میں سے خدا نے ہمیں حصہ دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب خدا کا کلام آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ترقی کریں گے، سرفرازی کو ریسیو کریں گے، آپ اس کی رہنمائی میں رہیں گے اور آپ جو ہے ابلیس کو شرمندہ کریں گے، آپ حالات کو، جو برے حالات ہیں ان کو شرمندہ کریں گے۔ آج اس کے اندر جو دو خاص باتیں سیکھنے والی ہیں کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا۔ جب انسان کی لائف کے اندر گناہ آتا ہے تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ اس کو کمزور کرتا ہے، اس کو گراتا ہے، اور وہی گناہ اس کو شرمندہ کرتا ہے، اور کوئی بھی شرمندگی لے کر چل نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کے پاس شرمندگی ہے تو پھر خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر اس کی لائف کے اندر گناہ ہے تو پھر کلام اس کی زندگی کے اندر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا جو ہے اس کو گناہ سے نفرت ہے۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، آپ سے نہیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب تک گناہ جیسی شرمندگی آپ کے اندر ہوگی، خدا کا روح آپ سے بات نہیں کرے گا، خدا آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، کیونکہ جو گناہ آپ کے اندر ہے اس کی وجہ سے اس کا روح آپ سے جدا ہوگا۔ میں آج آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ خدا کا روح جب بات کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں کچھ نیا دکھاتا ہے، کچھ نئی رہنمائی دیتا ہے۔ مارننگ ٹائم میں جو خدا کے روح نے رہنمائی دی کہ جو موجودہ حالات ہیں، ایول اسپرٹ کی ایک بڑی فوج جو ہے وہ نوجوانوں کو گرانے کے لیے ایک ایسی گھنونی پلاننگ اس نے کی کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کو گناہ کے اندر لے کر جانے کے لیے وہ پلاننگ کر کے نکل چکا ہے۔ اور جب یہ رہنمائی مجھے ملی تو میں نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں یہ جتنے مجھے سنے دیکھیں ان تک پہنچاؤں، کہ آپ اپنی زندگی کو سیف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور جائیں گے۔ بائبل مقدس آج ہمیں سکھاتی ہے کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ گے۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، وہ مصیبتیں ابلیس لے کر آپ کے لیے نکل چکا ہے، اس کی ٹیم اس کام کو کرنے کے لیے نکل چکی ہے۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی لائف کو وہ برباد کرنے کے لیے، ان کی اسپرچولیٹی کو برباد کرنے کے لیے، ان کی روحانی لائف کو برباد کرنے کے لیے اس نے اپنی منصوبوں کو پلان کر کے ان نوجوانوں کو گرانے کے لیے گناہ کے اندر، بدی کے اندر، وہ آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے جو آپ
आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी दे कि आप उसको देखकर आप गुनाह के लिए सोचना शुरू कर दें। इसलिए अगर वो आपको इस तरफ लेकर जाने की कोशिश करे तो मैं एडवांस आपको बताना चाहता हूं कि आप कुछ अच्छा देखना शुरू करें। अगर आप फोन यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को सुनें, अच्छी चीजों को सर्च करें और देखें और उनको अमल में लाएं। इब्लीस जो है वो आपके लिए बदी को लेकर निकला है, वो आपको बर्बाद करने के लिए निकला है, वो आपको गिराने के लिए निकला है। मैं आपको आज एक ऐसी जिंदगी के मतलब बताना चाहता हूं। उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या अल्फाज बयान किए। यूहन्ना इस्करियोती जो था, जब उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आया, जब उसकी जिंदगी के अंदर लालच आया, तो वो जिस जगह पे था, जिसके साथ था, वो जमीन आसमान का कुल इख्तियार रखने वाला था। वो अल्फा अमेगा, इब्तदा और इंतहा था। उसने उसके लिए जो है लालच को, बदी को, गुनाह को खरीदा। और जब उसने उस गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर लिया तो उसने उस फैसले को, उस काम को करने के लिए उसने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। वो जो यीशु मसीह के साथ खाता था, उसके साथ रहता था, उसके साथ चलता था, उसी ने उसको धोखा दिया। और उसके लिए अल्फाज क्या थे यीशु मसीह के? उसने कहा कि इससे बेहतर था कि ये शख्स पैदा ही ना होता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गुनाह पर आप गालिब नहीं आएंगे, गुनाह के ऊपर अपना जो है आप गालिब नहीं आएंगे, तो वही गुनाह जो है वो आपके लिए हो सकता है कि यीशु यही अल्फाज कहे कि इससे बेहतर था कि तू पैदा ही ना होता। उसने उस वक्त को जो है जाया कर दिया और गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर, उस लालच को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया। हो सकता है कि आप किसी जगह पर जॉब करते हो और वो गुनाह एक रिश्वत की सूरत में आपके पास आए और वो रिश्वत किसी का मुस्तकबिल अच्छे इंसान का बर्बाद कर सकती है। जैसे उस वक्त के फकी फरीसियों ने जो है अस्करियोती को जो है इस काम के लिए चुनाव किया और उसने अपने आप को गुनाह में गिरा दिया, लालच में गिरा दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसा चांस आए कि आप किसी अच्छे इंसान को, उसके खिलाफ कोई गलत फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कदमों को रोकें, उस लालच में ना पड़े, नहीं तो आपके लिए यही वर्ड होगा, इससे बेहतर है कि आप पैदा ही ना। गालिब आने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने भारी सलीब का इंतखाब किया है और उसने उस सलीब को उठाया है, उसने उस सलीब को उठाया है। कुछ लोग अपना टाइटल तो बड़ा खुशी के साथ बताते हैं कि जी मैं एक क्रिश्चियन हूं। मुझे भी इस बात पर फख्र है, खुशी है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं, तो आपके अंदर मसीह का होना जरूरी है। आप यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को पेश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह जरूरी है कि आप उसको बेहतर और बेहतरीन तरीके से पेश करें और उस गुनाह पर जो आपको कहा जा रहा है, आप उसके ऊपर गलबा पाने के लिए अपने ईमान को पुख्ता करें और उस गुनाह को वहां पे स्टॉप करें, उसके लिए अपने कदमों को रोकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में गुनाह आता है तो आप उस गुनाह को रोकें, अपने आप से दूर करें। अगर वो गुनाह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, अगर वो गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया, अगर वो गुनाह आपके जिंदगी का हिस्सा बना, तो हो सकता है कि आपके लिए बड़ा खतरा हो, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो, आपके लिए बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएं
اور وہ پریشانیاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، آپ کے خاندان کے اندر کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کے خاندان کے اندر کوئی بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیونکہ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو۔ ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے ہی یسوع مسیح کے اندر اطمینان کو ریسیو کریں اور اس میں قائم رہیں، تو آپ ان مصیبتوں کو روک سکتے ہیں۔ وہ گناہ جو آپ کی لائف کے اندر انٹر ہونے والا ہے اس کو روکیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ جڑیں گے تو وہ گناہ جو ہے آپ سے دور رہے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی کہانی، ایک ایسی سٹوری۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کو کسی نے لالچ دیا اور اس نے اس لالچ میں آ کر اس نے کہا کہ تو فلاں شخص کو نقصان پہنچائے گا، اس کو قتل کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے اس بات کو سوچا، لیکن جیسے ہی اس کو لالچ دیا گیا اس نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جب اس نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلا، اس کو دھوکہ دینے کے لیے نکلا۔ جیسے جیسے وہ سفر کر رہا تھا وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر سوچتا تھا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میں خدا سے دور ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اس نے اس کلام کو سنا تو وہ اس دھوکے سے، اس فریب سے، اس گناہ سے اس نے کرنے جا رہا تھا، لیکن اس نے اس پر غلبہ پایا اور اپنے آپ کو روکا۔ اور جب اس نے اس گناہ پر غلبہ پایا تو اس نے اس کلام کو پورا کیا کہ دنیا پر میں غالب آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر غالب کیسے آیا؟ اس نے میرے اور آپ کے لیے اس صلیب کا انتخاب کیا۔ میرے اور آپ کی نجات کے لیے اس صلیب کا انتخاب کیا، اور جب اس نے اس صلیب کو اٹھایا تو آپ کی اس گناہ کی لعنت کو اپنے اوپر لیا، میری اس گناہ کی لعنت کو اپنے اوپر لیا، اور اس نے جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ میں ایک کرسچن ہوں۔ اگر آپ فخر کرتے ہیں تو پھر اس فیک لائف کو اپنے آپ سے جدا کریں۔ کبھی کبھی کوئی بات ہمیں کہتا ہے تو ہم اس بات کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بار بار بات آپ کو کہی جا رہی ہے، آپ کی طرف اس کا سگنل دیا جا رہا ہے، تو اس کی پیچھے کو ریزن ہے، آپ کے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ طنز کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس جگہ پر ایک ڈیٹ بنا لیتے ہیں کہ میں اس بات کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ وہ اس بات کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن وہ اس کو عمل میں نہیں لاتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے عزتی بھی ان کو بے عزتی نہیں لگتی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت اس بے عزتی کو محسوس کریں گے تو آپ بچائے جائیں گے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کو جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس گناہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر غلبہ پانے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اس پر غلبہ پانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسیح کے اندر لے کر آئیں۔ اگر آپ اس کو مسیح کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو آپ اس پر غلبہ نہیں پا سکتے، اور جب آپ اس پر غلبہ نہیں پائیں گے تو پھر جو ہے وہ مصیبتیں جو ابلیس نے آپ کے لیے باندھی ہیں وہ بڑھتی جائیں گے، اور آپ کمزور ہوتے جائیں گے، اور پھر گناہ
جیسے اس نے یہودا اسکریوتی پر غلبہ پایا اور اس گناہ نے جو ہے اس کو کمزور کیا، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اس نے یہودا اسکریوتی جو تھا اس نے اپنے آپ کو جو ہے اس شرمندگی کی وجہ سے موت کی سزا دینے کا سوچا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اس کے لیے کیا کہا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، ہم اس کو ضائع مت کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑیں، زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں، اور جب آپ خدا کے ساتھ گزاریں گے تو پھر جو ہے ابلیس کے جو منصوبے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہوں گے، اور پھر جو خدا کا روح ہے وہ آپ کے اندر کام کرے گا۔ کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں کہ گناہ جو ہے جس کی وجہ سے آدم کو اس ایک اچھے انتظام میں سے نکالا گیا، اس نے خدا کے حکم کو توڑا اور ابلیس کے کہنے کو مان کر وہ شرمندگی سے بھر گیا، کیونکہ وہ غالب نہ آ سکا۔ ابلیس ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو، جس انسان سے خدا پیار کرتا ہے وہ اس پیار کو آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، اس محبت کو آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، اور جب محبت آپ سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں رہتا، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ گے۔ وہی اطمینان پائیں گے جو خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جو خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، جو خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اطمینان وہی پائیں گے جو اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ کبھی کبھی ہمارے پاس وقت تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت کو خوبصورت نہیں بناتے، اور جب ہم اس کو خوبصورت نہیں بناتے تو وہ وقت جو ہے ہمارے لیے خوشی کا سبب نہیں بلکہ لعنت کا سبب ٹھہرتا ہے۔ جو میں نے پہلے بات بتائی کہ خدا نے مجھے آج مارننگ میں تقریباً 3 بجے اس بات کی رہنمائی دی کہ جو ابلیس ہے وہ نوجوان نسل کو ایک بڑے دھوکے اور فریب میں لے کر آنے والا ہے، اور وہ دھوکہ اور فریب کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے بڑی لعنت ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ وہ زناکاری میں گریں گے، وہ گناہ کی لعنت میں گریں گے، اور یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوگا۔ ابلیس نے اس ایک منصوبے کو نوجوان نسل کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھ کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خاندان رکھتے ہیں، وہ چاہے ایک عورت ہو چاہے ایک مرد ہو، لیکن آپ کو اس سے محتاط رہنا ہے۔ آپ نے اس بات سے جو ہے ہوشیار رہنا ہے، جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی طرح ہوشیار رہو۔ اپنی ایکٹیویٹی، اگر گناہ آئے تو پھر بھولے بن جاؤ، اور جب خدا کا کلام آپ کے سامنے ہے تو پھر ہوشیار ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرو۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ سیفٹی ہے، آپ کے لیے بحالی ہے، آپ کے لیے خوشی ہے، آپ کے لیے سرفرازی ہے۔ اور اس کلام کو اپنا دوست بنائیں، اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ یہ وہ اسپرچل ویپن ہے جو ابلیس کو شرمندہ کر سکتا ہے، اور اس کے منصوبوں کو شرمندہ کر سکتا ہے، اس کی پلاننگ کو شرمندہ کر سکتا ہے۔ اگر خدا رہنمائی دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور جب خدا کو آپ سے نفرت ہو جائے گی پھر آپ جو ہے مصیبتیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے
تو پھر توبہ 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 کرتے ہیں، اور پھر وہ توبہ بھی ان کے کام نہیں آتی، اور پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی بار دعا کی، میں نے روزہ رکھا، میں چرچ میں گیا، میں نے فلاں خادم سے دعا کروائی، اور میری زندگی کے اندر معجزہ نہیں ہوا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے لائف کے اندر وہ گناہ کا بیج بویا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خدا کا روح آپ کے پاس نہیں آتا اور آپ کو آزادی نہیں ملتی۔ اگر ہم کرنتھس کے اندر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر معجزہ رونما نہیں ہوتا، آپ بلیس نہیں ہوتے، آپ اس برکت کو ریسیو نہیں کرتے، کیونکہ خدا آپ سے بات نہیں کر رہا، یسوع آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ کس وجہ سے؟ آپ کی وہ رابطے کے اندر ایک دیوار ہے، اور وہ گناہ کی دیوار ہے، اور جب وہ گناہ آپ کے راستے کے اندر، رابطے کے اندر دیوار بن کر کھڑا ہے، تو پھر کیسے آپ خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ آپ دعا تو کر رہے ہیں، آپ چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو کہا گیا تب آپ نے اس برائی کے بیج کو اپنی زندگی کے اندر بو لیا، اور وہ بڑھ چکا ہے، ایک دیوار بن چکا ہے، اس نے آپ کا رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا ہے خدا کے ساتھ۔ اور جب گناہ آپ کی زندگی کے اندر رہے گا تب تک خدا آپ سے بات نہیں کرے گا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی یہ آج کا کلام بابرکت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دیں، جو خاص وقت ہے وہ خدا کو دیں، جو آپ کے لیے خاص ہے وہ خدا کو دیں۔ جب خدا آپ سے بات کرے گا تو پھر آپ غلبہ پا چکے ہیں۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے اس غلبے کو، اس مصیبت کو، اس دکھ کو اٹھایا تاکہ آپ اس دکھ کو نہ اٹھائیں۔ اس نے پہلے ہی سب یہ باتیں بتا دیں، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے تو آپ کو محنت کر کے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اپنے آپ سے جدا کرنا ہوگا، اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دینی ہوگی۔ کبھی کبھی آپ تو دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی فیملی کا ایک فرد ہو سکتا ہے ایک بڑی مصیبت کے اندر ہو، اسی گناہ کی وجہ سے جو آپ کے باؤ اجداد نے کیا، اس کی سزا آپ کی نسل جو ہے وہ لے رہی ہے۔ آپ کی نسل اس سزا کے نیچے ہے، ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، لیکن وہ توبہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ گلے شکووں کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت سارے پاسٹروں سے دعا کروائی، لیکن جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر معجزہ رونما نہیں ہوا۔ جیسس نے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ غلبہ پانا ایمان میں مضبوط ہونا ہے، غلبہ پانا ایمان میں قائم ہونا ہے۔ اگر ہم ایمان میں قائم نہیں ہوں گے تو ہم غلبہ نہیں پا سکتے۔ اگر ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم غلبہ نہیں پا سکتے، اور خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کرے گا، اور جب خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کرے گا تو ہم بلیس نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے جب وہ بیج بونے جاتا ہے تو جب اس نے بیج بویا تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ بیج جو تھے وہ اس نے نہیں بوئے تھے، لیکن وہ ابلیس کی طرف تھے، اور جب وہ بیج بویا گیا تو وہ بھی بڑھا، اور اس نے جب بڑھنا شروع کیا تو وہ بیج جو تھا وہ اس فصل کا نہیں تھا، لیکن وہ ابلیس کی طرف سے بدی کا بیج تھا، گناہ کا بیج تھا۔ اور جب وہ بڑھتا گیا، لیکن جیسے دوسرے بیج کی نشو و نما ہوئی، کسان ایک بیج بوتا ہے
تو وہ اس زمین کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فصل بڑھنا شروع ہوتی ہے. اور وہ ایک ہی دن کا پروسیس نہیں ہے، ایک مہینے کا پروسیس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی مہینے لگتے ہیں اور پھر وہ فصل تیار ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کا بیج بویا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر گروتھ کر رہا ہے. کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں کہا خدا نے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے. جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے دانے لگتے ہیں، ایسے ہی جب انسان ایک گناہ کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب وہ وقت، جب وہ گناہ آپ کو، آپ کی فیملی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کا روح آپ سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو مصیبتیں پکڑ لیتی ہیں. آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. یہی سیکرٹ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کو بویا اور بہت سارے گناہوں کو اس کے ذریعہ سے ریسیو کیا. جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے دانے نکلتے ہیں، بہت سارے بیج بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ایک گناہ کو ریسیو کیا اپنی زندگی کے اندر، ایک گناہ کے بیج کو اپنی زندگی کے اندر بویا اور وہ آپ کے لیے بہت سارے گناہوں کو لے کر آیا اور اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں. اور پھر وہ ایول اسپرٹ، جیسے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب کوئی ایک بدروح ایک آدمی میں سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں جاتی ہے اور 7 بری اور روحیں لے کر آتی ہے اور اس زندگی کا مقابلہ کرتی ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے. جب آپ کی زندگی کے اندر گناہ جنم لیتا ہے تو وہ اور گناہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں آزادی مشکل ملتی ہے. ہماری توبہ جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوتی اور ہم پھر بلیم کرتے ہیں خادموں کو، جی آپ سے دعا کروائی اور میری زندگی کے اندر شفا نہیں آئی. آپ کے متعلق سنا تو تھا، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے جو لوگ ہیں، بلیس لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا آپ کو آزاد بھی کرے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے جو خاص بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو سلنڈر کریں خدا کے حضور، اپنے آپ کو جھکائیں خدا کے حضور، اپنے آپ کو خالی کریں خدا کے حضور اور اس کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کریں. جب اس کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر اترے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ توبہ کریں گے، آپ کی سنوائی ہوگی، آپ مانگیں گے، آپ کو جواب آئے گا، آپ خدا سے بات کریں گے، خدا آپ سے بات کرے گا، آپ خدا کے سامنے جھکیں گے اور التجا کریں گے، آپ کی التجا سنی جائے گی. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں. اس کے پاک روح کو ویلکم کریں کہ خداوند تجھے گناہ سے نفرت ہے، میں جان چکا ہوں، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے تجھے نفرت نہیں. اس گناہ کی وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے دور ہوا ہے اور میں آپ سے پکارتا ہوں، میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں اور تو میری سنتا نہیں. لیکن آئندہ میں ایسے گناہوں کی طرف موو نہیں ہوں گا. پہلے اس کے ساتھ پرومس کریں، اپنا آپ اس کو دیں اور پھر مانگیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر آج کے کلام پر غور کریں تو وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. وہ آپ کو سکون دینا چاہتا ہے، اطمینان دینا چاہتا ہے، اور ابلیس اور اس کی سپرٹ ہمیشہ آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کرتی ہے. وہ آپ کو دکھ دینا چاہتی ہے کیونکہ اس کے لیے جو سزا ہے وہ لعنت ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، وہ گندک سے جلنے والی جھیل ہے، اور وہی مصیبتیں وہ آپ میں ڈلیور کرتا ہے. اس کے لیے سزا اناؤنس ہو چکی ہے اور جو اس کے پیچھے چلیں گے ان کے لیے بھی اناؤنس ہو چکی ہے. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ایک شکوہ ہے کہ میں نے دعا کی اور مجھے جواب نہیں ملا،
میں نے توبہ کی اور خدا میری سنتا نہیں، مجھے رہائی نہیں دیتا۔ وہ آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ اور خدا آپ کی فکر کرتا ہے تو اس فکر میں آپ کو اپنے آپ سے تیار کرنا ہے، اس گناہ کو نکال کر پھینکنا ہے اور خدا کو اپنی لائف کے اندر ویلکم کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کو ویلکم کریں گے، آپ کی لائف کے اندر سکون ہوگا۔ آپ جتنے آج دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ غریبی کے اندر ہیں تو خدا سے پرومس کریں کہ خداوند تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور میں تیرا بیٹا ہوں، میں کیوں غریب ہوں، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں بیماری کے اندر ہوں، میں کئی سالوں سے اس بیماری سے لڑ رہا ہوں، مجھے اس سے آزادی نہیں مل رہی، میرے خاندان کے اندر ایول اسپرٹ تنگ کرتی ہے اور میں اس سے کیوں آزادی نہیں پا رہا۔ وہ جو گناہ آپ کی فیملی کے اندر بوئے گئے ہیں، وہ بڑھ چکے ہیں، ان کو کاٹیں اور ان کو آگ میں پھینکیں۔ آج آپ خدا کے ساتھ پرومس کریں کہ خداوند جو میں نے اپنی لائف کے اندر تجھے ناراض کیا ہے، اس دن سے میں تجھ سے پرومس کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسے کام نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق اپنی لائف کو گزاروں گا اور زیادہ وقت میں تیرے ساتھ گزاروں گا۔ آج سے میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں اور تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں آپ کی لائف، اپنی لائف کے اندر، کیونکہ میں نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ اطمینان تجھ میں ہے، سکون تجھ میں ہے، خوشی تجھ میں ہے، رہائی تجھ میں ہے، سب کچھ تجھ میں ہے، اور میں تجھے پانا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے یہ برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خدا کہتا ہے کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو۔ آج آپ کو اگر کسی زندگی کے اندر مصیبت بھی آئے تو آپ اس کو برداشت کریں اور خاطر جمع رکھیں، اور اس پر غالب آپ آئیں گے جب آپ لگاتار خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب آپ لگاتار خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ غلبہ تبھی ممکن ہے جب آپ خدا کو پہنیں گے، جب آپ خدا کے ساتھ جڑیں گے، جب آپ کنیکٹ رہیں گے، جب آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ یہ رابطہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پھر آپ کو بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بار بار آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ وہ آپ کو محتاج نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ اپنے بیٹے بنائے گا، اور جب وہ آپ کو اپنے بیٹے بنائے گا تو پھر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ زمین آسمان کا کل اختیار رکھتا ہے۔ چاہے آپ زمین پر ہیں، آپ اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور یہ دنیا آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ آپ جو کریں گے، جو مانگیں گے، وہ خدا آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ آپ جو خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو مہیا کرے گا، اور خدا آپ کو اپنے نام سے استعمال کرے گا۔ آج موقع ہے اس دنیا پر غالب آنے کا، اور دنیا جو ہے وہ گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھری ہے، اور یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ آپ کو رہائی دے، اور اس کا روح القدس اس لیے آیا کہ وہ آپ کے اندر کام کرے اور آپ کو مضبوط بنائے۔ اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اس آزادی کو ریسیو کرنے کے لیے خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ اے خداوند، تیرے کلام کا خادم ہوتے ہوئے آج جتنی زندگیاں جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، جو تیرے کلام سے لبریز ہوئی ہیں، اے خداوند تو ان زندگیوں کو اپنے کلام سے تو اے خداوند تازگی عطا کر۔ اور آج جتنے لوگوں نے تجھ سے پرومس کیا ہے، تو اے خداوند تو ان کو ایمان میں مضبوط کر، اپنی قوت کو، اپنے زور کو نازل فرما اور ان کا زور بن جا۔ ان کی لائف کے اندر بڑے بڑے معجزات ہوں اور وہ بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ واپس لوٹیں۔ ان کی زندگی میں سے اے خداوند تیرے کلام کی سچائیاں جو ہیں وہ نکلیں، وہ بڑی گواہی کے ساتھ لوٹیں، اور تیرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر کام کرے۔ آج تیرے کلام کا خادم ہوتے ان زندگیوں کے لیے تیرے روح القدس کی کثرت کو مانگتا ہوں، تیرے اینجلز کی سیکیورٹی کو مانگتا ہوں، تیرے کا خداوند اختیار کو مانگتا ہوں، تاکہ ابلیس ان کی زندگی سے جدا ہو اور اس کے منصوبے ان کی زندگی سے جدا ہوں، اور اس کے خداوند اس کی فیلئر لائف ان کو چھوڑے، اور جو اس نے پلاننگ کی ہے
तेरे लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, नौजवान नस्ल को गुनाह की और जनाकारी के अंदर गिराने के लिए उसने मंसूबा बांधा है। सो खुदावंद वो सारे मंसूबे तेरे पाक यीशु नाम में फेल हो जाएं। वो सारे मंसूबे तेरे पाक यीशु नाम में उनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। वो सारे मंसूबे यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। और खुदाबंद तेरे पाक रूह को अपनी लाइफ के अंदर और उन लोगों की लाइफ के अंदर वेलकम करता हूं, ताकि तेरा रूल को जिस काम करे जो तेरे लोगों की कमजोरियों में उनका जोर बनता है, आज खुदाबंद तेरा जोर उतरे। और खुदाबंद जो जिंदगियां ईमान में कमजोर हैं, जो गुनाह की दलदल के अंदर गिर चुकी हैं, आज तेरे पाक यीशु नाम में उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो खुदाबंद वो तेरे पाक नाम में वो उस गुनाह से आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में उन जिंदगियों को आज़ाद करते हैं कि वो उस गुनाह से आज़ाद हों और खुदाबंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आज से वो अपना तल्लक तेरे जिंदगी बख्श कलाम से जोड़ें और तेरा कलाम उनकी जिंदगी के लिए खुदा बाबरकत ठहरे, उनकी नस्लों के लिए बाबरकत ठहरे, उनके घरानों के लिए बाबरकत ठहरे। और तेरा खुदाबंद अबर छाए और तेरा रूल कुद्दस काम करे। हर तरह की वबा को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह की इविल स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं कि इन बदनों को छोड़े और ये बदन आज़ाद हों। बहुत सारी जिंदगियां खुदाम जो डिस्टर्ब हैं, यीशु मसीह के नाम में वो खुशी को, इत्मीनान को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस हों, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस हों। और खुदावंद तेरा पाकरू कसरत से काम करे। तेरे पाकरू के आके शोलों को मांगते हैं, क्योंकि तू मुकाशफा के अंदर अपनी सूरत को बयान करता है कि तेरे पांव ऐसे जैसे खालिस पीतल, तेरी आंखें जलते हुए शोलों की मानंद। नूर को तू खुदावंद यीशु जी पोशाक की तरह पहनता है। तू जो सोने के सातों चिराग दानों में चलता फिरता है, मशरत में तू जैसा एक भी नहीं, कुदरत में तू जोरावर है। तू अपने जोर को नाजल फरमा कर अपने लोगों का जोर बन जा और अपना जलाल जाहिर कर। तेरे पाक रूह को खुदावंद कसरत से मांगते हैं और इन लोगों को तेरे पाक यीशु नाम में आज़ाद करते हैं, ताकि ये इसी तरह ईमान में मजबूत होते जाएं और खुदावंद तेरे सामने अपनी खताओं को, गलतियों को माने और तेरे पाक यीशु नाम में वो गुनाहों से आज़ाद हों। और खुदावंद अगर उनके नस्ल दर नस्ल ये गुनाह चला आ रहा है, तो उस गुनाह से भी उनको आज़ाद कर दे और अपना जलाल जाहिर कर दे। यीशु जी अपना जलाल जाहिर कर दे, अपना जलाल जाहिर कर दे। तेरा पाक रूह इस जगह पर वर्क कर रहा है, तेरा अबरछा और तेरा रूल खुद इस जगह पर वर्क कर रहा है। जिंदगियां आज़ाद हों, जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में वो जिंदगियां आज़ाद हों और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। आमीन।